السلام علیکم جی. اب تک کی اطلاع کے مطابق فی الحال تو ہم دادا پوتا شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ یہ اکانومی کا پروگرام ہے، 13 سال سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں اکانومی کے اپ ڈیٹس کی اور آپ کے فیڈ بیک کی. آپ بھی اگر اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے اندر شامل کرنا چاہیں یا کروانا چاہیں تو اپنی آڈیو اور ویڈیو شکل کے اندر نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر اپنا رپلائی بھیج سکتے ہیں. تو اب تک کی اطلاع کے مطابق جب ہم یہ پروگرام کرنے بیٹھے ہیں، پاک روپی جو ہے اس کا زوال جاری ہے اور $1 کے مقابلے میں وہ 302 روپے کا ہو چکا ہے. 302 $1.75 یعنی پوری 302 نہیں لگی، لیکن لگ جائے گی شام تک، وہ بھی لگ جائے گی. تو یہ ہے اپ ڈیٹ. میں نے کہا جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرنے بیٹھا ہوں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس کے علاوہ اس وقت رولا غولا ہے، شور و غوغا ہے بجلی کا، اور اس وقت ہم جو ہیں اصل ایشو کی طرف توجہ دینے کی بجائے ایک دوسرے کو من حیصل قوم گالیاں بکنے کے اندر مصروف ہیں. کوئی کہتے ہیں کوئی لوٹ کے کھا گیا، کوئی کہتے ہیں کوئی لوٹ کے کھا گیا، لیکن یہاں پہ وہ قیادت، وہ لیڈرشپ جو اس طرح کے مسائل کا حل بتایا کرتی ہے، وہ دامن سمیٹ کے دائیں طرف ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر مقتدرہ جو ہے اس کا اصرار ہے کہ وہ الیکشن نہیں ہونے دے گی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان واپس آ جائے گا. اسی طرح جس طرح KPK کے اندر 70 سیٹوں میں سے 14 سیٹیں لوکل باڈیز کے الیکشن میں جیت کے واپس آ گیا ہے. لیکن ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ اگر یہی الیکشن 10 اپریل کو عمران خان کو نکال کے 20 مئی تک کروا لیے جاتے تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ واپس نہیں آتے تھے. لیکن تاخیر کر کے جا کے ندیم انجم صاحب نے پیغام دے کے تو یہ الیکشن لیٹ کروائے، اور الیکشن لیٹ کروانے کے بعد اب جو ہے انہیں اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے سیاسی پارٹیوں کو کہ عمران پھر آ جائے گا. تو آ جائے بھائی، جمہوریت کا یہی سپرٹ ہے جس کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے، وہ آ جائے. لیکن نہیں آئے گا یار، آپ ہمت تو کریں، آپ لوگوں کے سامنے جانے کا حوصلہ تو پیدا کریں. موجودہ جو مسئلہ ہے یہ بات سمجھ لیجئے، اس سال اس مہینے 124 ارب روپیہ زیادہ عوام کی جیبوں سے نکالا جا رہا ہے. کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو پاور پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے لگائے تھے انڈسٹری چلانے کے لیے. انڈسٹری عمران احمد خان نیازی نے چلنے نہیں دی، لیکن ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ چلیں یا نہ چلیں آپ کو کیپیسٹی چارجز ہم دیں گے، اور کیپیسٹی چارجز بھی ان کی ہم نے 60% لکھ دیے. تو 60% کیپیسٹی چارجز صرف نئے لگے ہوئے پاور پروجیکٹ کی اگر دی جائے، وہ بند بھی کھڑے ہوں، تو 124 ارب روپیہ اس مہینے ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. اور یہ 124 ارب روپیہ IMF کہتا ہے کہ حکومت ادا نہ کرے، عوام کی جیبوں میں سے نکالا جائے، بھلے وہ بجلی استعمال کر پائیں کہ نہ کر پائیں، ان کو، ان کمپنیوں کو یہ پیسے دینے. یہ مسئلہ ہے. تو کوئی بھی لیڈر ہوگا وہ اس مسئلے کا حل تلاش کر لے گا. ایشو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بجلی کار بن گئے تھے، انڈسٹری نہیں لگنے دی عمران احمد خان نیازی نے. جو یہ بجلی استعمال کرتے، یہ بجلی گھر چل پڑیں اور انڈسٹری لگ جائے اور انڈسٹری روزگار پیدا کرنا شروع کر دے، GDP کے اندر، مجموعی قومی پیداوار کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے، عوام، حکومت کو ٹیکس ملنا شروع ہو جائے، اکانومی کے اندر سرمایہ گھومنا شروع ہو جائے، ایکسپورٹ بڑھ جائے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. انڈسٹری نہیں لگنے دی گئی اور جو لگی ہوئی ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ کو حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، سبسڈیاں کھانے کی، تو اس کو بھی، میرا مطلب ہے کہ حرام کھائے بغیر اس کو بھی چین نہیں ہے. اینی ہاؤ، یہ تو ہے جی. اب تک یہ 2 اہم خبریں جن کو ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آج ہفتے کا پہلا دن ہے. ہفتے کے پہلے دن کے اندر میں نے کہا کوئی اچھی خبر سنائی جائے. ہمارے جو سیلا رائس جو ہے، سیلا جو رائس ہوتا ہے، سیلا چاول، جس کو پاربوائل رائس کہتے ہیں، ان کے جو پیدا کرنے والے ہیں یا برآمد کرنے والے ہیں، ان کا لگنے لگا ہے فلوک. ٹھیک ہے بھائی، جس کا فلوک لگا اس نے مجھے دبئی کا ٹور کروانا ہے. ٹھیک ہے، میں انفارمیشن دے رہا ہوں، فلوک لگنے لگا. ٹھیک ہے، ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟
وہ فلوک لگنے کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو کہ پار بوائل رائس کا بڑا ایکسپورٹر ہے، اس کے اندر چاول کی یعنی کہ سیلے کی ہو گئی ہے کمی، ٹھیک ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے برآمد کنندگان کے اوپر 20% ڈیوٹی لگا دی ہے. یعنی بھارت سے اگر کوئی چاول باہر کے ملک کو بھیجنا چاہے گا تو سرکار کہے گی 20% ایدی ڈیوٹی مینو دے دے، 20% ٹیکس دے دے، ٹھیک ہے. آپ کے اوپر تو کوئی ٹیکس نہیں، تو آپ کو ایڈوانٹیج مل گیا. تو بڑوں سارے گاہک جو کہ انڈین کو لات کرائیں گے کہ ہم اتنی مہنگی نہیں منگوا سکتے، ٹھیک ہے. اب بنیا جو ہے وہ گھاٹے کے اوپر تو نہیں بیچے گا، تو وہ آرڈر کینسل ہوں گے. وہ آرڈر کینسل ہوں گے تو جس طرح کرونا میں ٹیکسٹائل کے آرڈر جو کینسل ہوئے تھے تو وہ فلوک لگا تھا ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کا، بعین ہی چاول کے جو برآمد کنندگان ہیں ان کا بھی فلوک لگنے لگا ہے. تو اس لیے بھائی جان چاول کے جتنے برآمد کنندگان ہیں اپنے بیلٹ اینڈ شیلٹاں بن لو، ہتھیار سے دے کر لو، آپ کا لگنے لگا ہے فلوک. بائر کے پاس آپ کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اور میرے ذہن میں جہاں تک ہے اس دفعہ ہمارے چاول کی فصل بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیری اوور ہمارے پاس سٹاک پڑا ہے، اچھا سٹاک پڑا ہوا ہے. تو کرو پائن جتنا اکاڑا کے اندر پار بوائل رائس کی آپ جائیں نا وہاں پہ تو سائڈوں کے اوپر آپ کو بڑی فیکٹریاں نظر آتی ہیں. یہ ساری فیکٹریاں جو ہیں یہ راتوں رات ہونے لگی ہیں امیر. اور چونکہ سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ میدان میں نہیں ہے، سودا ڈگ کے نہیں بیچنا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے 20% ٹیکس لگایا ہے تو 10% کا زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیج دے دیں بائر کو، باقی اپنی قیمت میں تو 10% اضافہ لیں نا اس سے کی خیال. اور یہ منافع جو ہوتا ہے، یہ اضافہ جو ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. مثلا آپ 100 روپے کا چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی نیٹ بچت جو ہے وہ 5 روپے ہے، اس میں سے سیونگ جو ہے یا منافع جو ہے وہ 5 روپے ہے، باقی ذرا ادھر ادھر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس کی 10% قیمت بڑھا دیتے ہیں تو آپ کی نیٹ سیونگ جو ہے وہ 15 روپے ہو جاتی ہے، منافع میں 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا سمجھن والی گال، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کو 20 روپے کا ڈس ایڈوانٹیج ہوا نا، تو چلیں 10 روپیہ آپ کا بائر، آپ اسے کہیں کہ جی ادو اد کر لیتے ہیں یہ ایڈوانٹیج، 10 روپے تو رکھ لے، 10% ہم رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے ہو گئے 110، جو 100 کا چاول جانا تھا وہ 110 کا گیا. آپ کو اس میں سے 5 روپے پرافٹ ہونا تھا، اب ہو گیا 15 روپے، 3 گنا پرافٹ ہو گیا. لیں جناب، اچھی خبر ہے. میرا تو بھائی دا ٹور نہیں مس ہونے دینا، ٹھیک. لیں جناب، اب آ جائے اگلی طرف. اور بھی خبریں ہیں، اچھی خبریں آ رہی ہیں، اچھی خبریں آ رہی ہیں. لیکن جناب خبروں کا ٹائم مکیے، اب چلتے ہیں ہم فیڈ بیک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ فیڈ بیک آج کہاں سے آیا ہے. السلام علیکم دادا جی، میرا نام عبد الباسط ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. دادا جی کیا نام ہے، میں نے آپ سے تھوڑی گائیڈنس لینی تھی. دادا جی میں نے میٹرک کیا ہوا ہے اور میٹرک کے بعد میں نے 1 سال کا سول سرویئر میں 1 سال کا کورس کیا ہوا ہے. دادا جی میری بیسکلی آئی سائٹ کا ایشو ہے. آئی سائٹ میں میرے جو پیچھے پردے ہیں ان کے پٹھوں کا ایشو ہے، ان کے پٹھے کمزور ہیں. تو کیا نام ہے، میں نے پچھلے دنوں ہی کیا نام ہے ایک دوست کے کہنے پہ کیا نام ہے NARC ایک ادارہ ہے NARC، اس سے میں نے اپنا ایک ڈسیبل سرٹیفکیٹ بھی بنایا ہوا ہے. کیونکہ دادا جی مجھے لکھنے پڑھنے میں کافی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں بہت سی ایسی جابس ہیں، ایسی نوکریاں کیا نام ہے آنکھوں کی وجہ سے میں کیا نام ہے انفٹ ہو جاتا ہوں ان جابس میں. تو دادا جی میرا آپ سے کیا نام ہے گائیڈنس یہ لینی ہے کہ میں ایسا کیا نام ہے کوئی ایسی اپرچونیٹی ہے کہ میں کیا نام ہے کہیں جاب میری کیا نام ہے لگ جائے، ایسا کوئی سسٹم ہے پاکستان میں موجود؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو کوٹا ہے ڈسیبلڈ کا
اس کے اندر تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کیا کر سکیں گے. متعلقہ محکمے کے اندر میرے علم میں زیادہ یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کے لیے میں نا آپ کو کیا سجیسٹ کر سکتا ہوں، فیڈرل امبڈسمین کو ایک درخواست دیں، اس میں اپنی ڈسیبلٹی کا سرٹیفکیٹ لگائیں اور بتائیں کہ جناب مجھے یہ جواب نہیں دے رہے کسی، تو اس کے بعد دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اس کا کیا ہو سکتا ہے. میں سوچتا ہوں اس کے اوپر اگر میرے نالج میں کوئی بات آئی تو میں ضرور شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا جی، میرا سوال اکانومی سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ آپ کی صحت سے متعلق ہے. آپ اپنی صحت کا خیال کیا کریں. میں نے خواب دیکھا آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی. میں ایک آپ سے محبت کرنے والے کے ناطے آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی صحت عزیز ہے. میں مطلب یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیال کریں، اور آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ کی صحت کس طرح سے بہتر رہ سکتی ہے. تو میری طرح بہت سارے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا، آپ کو سننا، آپ کو پسند کرتے ہیں. تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. بہت شکریہ جی آپ کے کنسرن کا، لیکن صحت اتنی ہی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اپنا زندگی اتنی ہی ہے جتنی اس نے لکھی ہے لوح محفوظ کے اندر. بس تھوڑا سا اس میں برکت ڈل جاتی ہے جب آپ جو ہے وہ تو زیادہ محنت کر لیتے ہیں. لیس للانسان الا ما سعی. تو آپ کا کنسرن ہے، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ MBA ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، اور میری ایج 39 ہے. میں نے 2004 میں BSc کیا تھا جنرل سائنس سبجیکٹس کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ گھر کے حالات کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکی. پھر اللہ پاک کے کرم سے 2012 میں نے MBA کی ڈگری میں ایڈمیشن لیا ہے، اور جو 2016 میں کمپلیٹ ہوئی ہے. اس کے بعد میرا ورک جاب ایکسپیرینس ہے 5 ایئرس کا. تو میں اب نیکسٹ جو ہے اپنے فیلڈ کے اندر مزید گروتھ چاہ رہی ہوں. ایکچولی کچھ پلانز میرے یوں ہیں کہ میں ابراڈ جانے کی کوشش کر رہی ہوں. اسکالرشپس کے بارے میں بھی معلوم کیا ہے، لیکن میری پریویس ڈگری کی وجہ سے اسکالرشپس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. کچھ کنسلٹنٹ سے بھی مشورہ لیا ہے. تو مجھے اس چیز میں گائیڈ لائن چاہیے کائنڈلی کہ میں کس طرح سے باہر کے لیے اپلائی کر سکوں. میرے پیرنٹس کی بھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اب میں فردر یہ چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ان فیوچر جو ہے وہ کچھ اس پوزیشن پہ پہنچوں کہ میں کسی کی سپورٹ کا باعث بن سکوں، کسی کو سپورٹ کر سکوں، فائنینشلی بھی اور ایموشنلی بھی. جس طرح سے بھی میری جس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہو، میں اس قابل بنوں کہ میں ان کو جو ہے سپورٹ کر سکوں. کائنڈلی مجھے گائیڈ لائن بتائیں. کچھ ای میل ایڈریس مل سکتا ہے تو میں اس کے تھرو بھی اپنی ڈیٹیلز شیئر کر سکتی ہوں. تو مجھے کائنڈلی ڈیٹیل چاہیے کہ میں ابراڈ کے لیے کس طرح سے آگے جو ہے وہ موو کر سکتی ہوں. پلیز آپ کے پازیٹیو رپلائی کا مجھے انتظار رہے گا. میں نے آپ کا شو جو ہے دیکھے ہیں اور اس میں کافی پازیٹیو رسپانس دیکھا ہے، تو اس لیے آپ کو اپروچ کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ہماری بیٹیوں جیسی ہیں، بہو ہی ہیں ہماری، وہ یہاں پہ میس کام کے اندر انہوں نے MBA کیا تھا، اور اس کے بعد انہیں اسکالرشپ ملا برٹش کونسل کا. تو انہوں نے اینتھروپولوجی کے اندر جو تھا وہ اپلائی کیا. اب اینتھروپولوجی بھی اور جرنلزم بھی دو مختلف شعبے ہیں اگر دیکھے جائے تو، لیکن انہوں نے میس کام کے اندر کوئی ایسا سبجیکٹ پڑھ رکھا تھا جس کو انہوں نے اینتھروپولوجی سے کنیکٹ کیا. ٹھیک ہے، اور وہ جو تھیں انہوں نے وہاں پہ جا کے 1 سال کا ماسٹر کیا اور واپس آ گئیں. آج کل ماشاءاللہ بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں دونوں میاں بیوی، اور دوسروں کے لیے سپورٹ کا باعث بھی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنے سارے سبجیکٹ اپنے MBA کے دوران پڑھے ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو MBA کی بنیاد کے اوپر ہی اسکالرشپ ملے. ان میں سے کوئی ایک سبجیکٹ اٹھا کے اس کی اسپیشلائزیشن میں آپ آگے جا سکتے ہیں. نمبر 1.
नंबर 2, मुझे समझ नहीं आई, आपने 4 साल के अंदर अगर MBA किया है तो आपका BS की डिग्री हुई ना, फिर तो BS के बराबर 16 साल की एजुकेशन हुई। तो 16 साल के बाद आप मास्टर के लिए बाहर जाना चाहेंगे तो मास्टर जो है, जो आसानी से मास्टर के, देखिए 2-3 ऑप्शन है। एक तो है अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फंड है, उसके तहत आपको वहाँ पे जाने का मौका मिल सकता है। बड़ा टफ कंपटीशन है उसके अंदर, और नॉर्मली बड़े अदारों के पढ़े हुए, अंग्रेज़ी मीडियम के पढ़े हुए बच्चों को उसमें एडवांटेज मिल जाता है और वो निकल जाते हैं आगे। इसलिए जो है आपको सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यूरोप की है। ईस्टर्न यूरोप के अंदर पहले बड़े आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाते थे, लेकिन अब वहाँ पे यूक्रेन वॉर की वजह से अफरातज़र हो गया, तो उन्होंने बेशतर स्कॉलरशिप या तो वापस कर लिए हैं या वो हैं। तीसरा है चाइना का भी ऑप्शन है आपके पास, और चाइना का ख़ास तौर पे जो है वो सिल्क रूट स्कॉलरशिप और गवादर CPEC स्कॉलरशिप, इस तरह के बड़े सारे स्कॉलरशिप हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, MBA वैसे होता जो है वो 18 साल का है। तो अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने 18 साल वाला किया है या 16 साल वाला किया है, क्योंकि आपकी जो गुफ्तगू है उससे तो लग रहा है कि आपने 4 साल BS FA के बाद 4 साल पढ़ा है। नाउ यू आर 39, तो अगले 1 साल के अंदर बहुत सारे दरवाजे आप पे बंद हो जाने हैं। उनको खोलने का एक तरीका मैं आपको बताऊं, वो ये है कि आप MPhil लीडिंग, अगर आपकी 16 साल की एजुकेशन है तो MPhil लीडिंग टू PhD कर लें। PhD के लिए आपको सिनॉप्सिस लिखना होता है जो कि आपके उसको इम्प्रेस कर जाए। आपका जो मुतवक्को डीन होता है, ठीक है, डाइन जो होती है डिपार्टमेंट की, मुतवक्को जो डीन होता है उसको वो इम्प्रेस कर जाए और वो आपको अलाउ कर दे। PhD इसके अलावा नहीं होती, सिनॉप्सिस आपको पहले लिखना पड़ता है। तो आप पहली मेहनत के साथ, पहली फुर्सत में सिनॉप्सिस के ऊपर गौर फरमाएं। ऐसा कोई रिसर्च क्वेश्चन जिसको आप रिप्लाई करें और उनको साबित करें कि ये रिसर्च क्वेश्चन जो है, ये अगर मैं इसके ऊपर ये रिसर्च करूँगी तो दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। उसके बाद फिर उनको भेजें, और हर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट उसके मुतल्लिका आपको नज़र आए, बेसिकली आपको ये सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और अगले 1 साल में ये काम कर लें, आपके फिर बहुत सारे चांसेस आफ्टर 40 ख़त्म हो जाएंगे। तो ये काम कर लें कि नंबर 1 सिनॉप्सिस लिख, टॉपिक ढूंढना, ऐसा टॉपिक जो कि उनके पर्सपेक्टिव में सेलेबल हो। मतलब आप चाइनीज़ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर करने लगे हैं तो उसमें CPEC ज़रूर घुसेड़ें, हैं, चाइना इन पाकिस्तान ज़रूर घुसेड़ें, ठीक हो गया। और वो जनाब उनकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुतल्लिका डिपार्टमेंट के डीन्स को बराह रास्त ईमेल कर दें, उनका ईमेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब आपने मुझे ये नहीं कहना कि जी उनका ईमेल नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे गाइड करने के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने ये रास्ता अपनाया और उनमें से कुछ गए भी हैं और कुछ करके वापस भी आ गए, कुछ करके आगे निकल गए। चाइना से करने के बाद वो यूरोप को निकल गए, वहाँ पे जाके स्कैंडिनेवियन के कंट्री के अंदर जॉब्स कर रहे हैं। तो ये काम आपने खुद ढूंढना है। कंसल्टेंट जो है वो तो ऑफ द शेल्फ, जिसमें से उसको कमीशन मिल रहा होता है, वो आपको बताता है। उसके अलावा और PhD के लेवल के ऊपर ऑफ द शेल्फ आपको कुछ भी नहीं मिलता। PhD के अंदर आपने नया इल्म दरियाफ्त करना होता है। ये BS वाला नहीं होता, ये MS वाला नहीं होता। PhD के अंदर आपने पूरी कायनात के अंदर घूम जाना होता है इल्म की तलाश के, ठीक है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप बना लें। अगर आपकी MBA के लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, जो बकौल आपके MBA है, तो MBA के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होंगे जिनकी वहाँ पे सब्जेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी होगी। मैंने आपको अर्ज़ किया है कि हमारी अपनी जो तकरीबन बहू ही है, उसने किया है, वो मैथ्स कॉम की डिग्री यहाँ से करके गई थी और वहाँ पे जाके उसने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मास्टर किया, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा इस पे गौर फरमा लीजिए, अपने माइंड को खोलिए ज़रा। अपना वो जो आपको मिला था ट्रांसक्रिप्ट जो मिला था उसको निकाल के बैठिए और देखिए कि कितने क्रेडिट आवर्स के आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। ह्यूमन बिहेवियर भी आपने पढ़ा हुआ होगा, कंज्यूमर बिहेवियर जिसको कहते हैं वो भी आपने उसके अंदर पढ़ा हुआ होगा,
اور بھی بہت کچھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, بس میں نے یہی عرض کرنا تھا آج کے ولاگ سے, آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.